بہت سارے دن ہو گئے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے کچھ پرندوں کے حوالے سے پڑھا تھا، تو آج ایک ایسا پرندہ اس کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ جو بہت ہی جو ہے بڑا پرندہ ہے، جس کا نام ہے گدھ۔ یہ ایک مردار کھانے والا عظیم الجثہ پرندہ ہے اور اڑنے کی بڑی ہمت رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن کی اڑان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مشرق سے مغرب تک جو ہے وہ جا پہنچتا ہے ایک دن کی اڑان میں، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے یہ ایک دن میں جو ہے اس کو طے کر لیتا ہے۔ گدھ میں سونگھنے کی جو ہے وہ طاقت بڑی تیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ 400 فرسخ پر جو ہے کہ دوری سے جو ہے وہ مردار کی جو ہے بو کو سونگھ لیتا ہے، اور ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، 12,000 قدم بنتے ہیں۔ تو اتنی دوری پر جو ہے 400 فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا اور 400 فرسخ، آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنی دوری سے جو ہے وہ بدبو کو سونگھ لیتا ہے۔ جب یہ مردار کھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی ہیبت سے جو ہے دوسرے جانور کوئی بھی پرندہ اس کے قریب نہیں آتا، اور جب یہ کھانے لگتا ہے تو اتنا کھا لیتا ہے کہ اڑ بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ کوئی ضعیف شخص بھی اس کو پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ سکتا ہے۔ اسی طرح گدھ جو ہے وہ انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھتا، بلکہ یہ اونچے پہاڑی پر جو ہے انڈے دیتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے اس کے جو ہے بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے بدبو کا بڑا جو ہے دلدار ہوتا ہے اور خوشبو سے بڑی دوری اختیار کرتا ہے، کبھی کبھار تو خوشبو اگر سونگھ لے تو اس خوشبو کے ذریعے سے جو ہے یہ مر جاتا ہے، یعنی اتنا اس کو خوشبو جو ہے اس کو ناپسند ہے۔ اسی طرح اپنے رفیق حیات سے جو ہے بڑی محبت ہوتی ہے، کبھی کبھار تو اگر وہ مر جائے تو اس کی جدائی کی وجہ سے یہ بھی مر جاتا ہے، اتنی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور جب اس کی مادہ جو ہے انڈے دیتی ہے تو یہ بلاد ہند سے ایک پتھر لاتا ہے اور اپنی مادہ کے نیچے رکھتا ہے تاکہ میری مادہ جو ہے وہ انڈے دینے میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک طاقت دی، ایک جو ہے ایک فہم عطا کیا ہے، اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ سوچ دی ہے کہ یہ پتھر میں لاؤں گا، اس کے ذریعے سے جو ہے میری مادہ کے جو ہے وہ انڈے پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو گدھ جو ہے بڑی مادہ سے جو ہے محبت کرتا ہے اور اس کے جو ہے آرام دلانے کا بڑا خیال کرتا ہے۔ اس کی نظر جو ہے بڑی تیز ہوتی ہے، جب نظر کمزور ہو جاتی ہے تو انسان کی پتے پر جو ہے اپنے آنکھوں کو ملتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی نظر جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اس کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تک ہوتی ہے، اور جو ہے بدبو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، بدبو کے ساتھ ہے، اور خوشبو سے جو ہے یہ مخالف ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گدھ کیا بولتا ہے، جب بولتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے، کیا کلمات ادا کرتا ہے، وہ کلمات آپ سنیں: یا ابن آدم عش ما شئت فإن الموت یرافیک، اے آدمی جتنا چاہے تو جی لے، آخر ایک دن تجھے موت آئے گی۔ یعنی گدھ کو بھی پتا ہے، وہ انسانوں کو، امام حسن فرماتے ہیں کہ وہ جب بولتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تم جتنا جی چالو ایک دن تمہیں موت ضرور آئے گی۔ اس کو بھی یہ یقین ہے کہ موت ضرور آئے گی، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ موت آئے گی، تو موت کے لیے تیاری بھی انسان کرے، موت کے لیے جو ہے انسان عمل بھی کرے کہ موت آ رہی ہے۔ جب پرندہ جو ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو انسان تو اس سے بدرجہ اولا جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے مرنا ہے۔ موت کو یاد رکھے ہمیشہ، تبھی جا کے وہ اس کے اعمال، اس کے جو ہے کردار کے اندر جو ہے وہ اچھائی آئے گی۔ تجربے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، گدھ کا دل بیڑیے کے جو ہے کھال میں اگر اس کو لپیٹ دیا جائے تو وہ جو ہے جس شخص کے گلے میں اس کو ڈالیں گے تو وہ سب کے سامنے جو ہے محبوب بن جائے گا، سب کا محبوب ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں محبوب بنوں سب کا، تو وہ گدھ کے دل کو لے اور بیڑیے کے کھال کے اندر اس کو لپیٹے، وہ کیا ہوگا، سب کا محبوب ہو جائے گا۔ حاکم کے سامنے جائے گا تو حاکم بھی اس پر مہربان ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کبھی بھی درندہ اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح گدھ کے پر جو ہے اگر حاملہ عورت کے نیچے جو ہے بچھا دی جائیں تو اس کے بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ عورت کے جو ہے وہ بچے پیدا کرنے میں آسانی ہو تو اسے جو ہے وہ گدھ کے پر کو لے اور اس کے نیچے بچھائے تو ضرور آسانی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے گٹھیا کا مریض جو ہے اس کی پنڈلی کو گلے کے اندر لٹکائے تو گٹھیا کا مرض جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی جگر کو اگر پانی میں پکایا جائے، وہ پانی جو ہے
اس کو استعمال کیا جائے تو یہ قوت باق کے لیے جو ہے اس کو بڑا مفید قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری قوت با جو ہے وہ بحال ہو، قوت باق کے اندر جو ہے اضافہ ہو، تو وہ اس کے جو ہے جگر کو لے اور اس کو پانی کے اندر پکائے، اس کو جگر کو لے کر پانی کے اندر پکائے، اور پکانے کے بعد جو ہے اس پانی کو جو ہے وہ استعمال کرے، انشاءاللہ جو ہے اس کے جو ہے قوت با کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ ہم سمجھیں کہ ایک مردار جو ہے ایک پرندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک دن میں جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ طاقت نہیں دے سکتا؟ مخلوق کے لیے طاقت کو ہم قبول کرنے پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن ایک پرندہ جو ہے اس کے جو ہے اگر سن لیں اس کے بارے میں تو ہم ضرور یقین کر لیں گے۔ کیا نادان جو ہے لوگ ہیں کہ جو پرندے کے حوالے سے تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ طاقت دے دے تو وہ اس طاقت کو قبول کرنے پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے۔ تو یہ گدھ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ سمجھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، سورہ نمل 19واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے میرے پیارے نبی اگر آپ چاہو تو میں آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کا ذکر، حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر قرآن میں فرمایا تاکہ بعد میں آنے والے اس پر اعتراض نہ کر سکے، اللہ والوں پر اعتراض نہ کر سکے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تو اگر تم جو ہے اس بات کا انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی انکار کرنا تم پر لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور آپ اس کو مان نہیں رہے ہو، تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت پر بھی اعتراض ہے۔ اس لیے یہ بات بہت قابل غور ہے اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ہمیں کیا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، کہ جب وہ لے آئے تو کیا فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے امتی کو اتنی طاقت دی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائے تو کیا محبوب علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہے، نبیوں کے سردار ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امام ہے، آپ ان کے بھی جو ہے پیشوا ہیں، تو کیا آپ کی امتی کو یہ طاقت نہیں دی جا سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ تو اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ بات کافی ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانتے، لامحالہ یا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انکاری بنو یا پھر اس بات کو مانو اور خندہ پیشانی کے ساتھ مانو کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت دینا چاہے تو طاقت دیتا ہے، اور دی بھی ہے طاقت، اور اس طاقت کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت بڑے کام بھی کیے ہیں، بڑے لوگوں کی امداد بھی کیے ہیں۔ اور آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کا انسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تعلق کو مضبوط کر لے، مضبوط تر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ طاقت عطا فرما دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ساتھ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی آنکھ کی طاقت بھی جو ہے وہ آنکھ کی جو ہے اس کے اندر نظر کے اندر شامل ہو جائے تو آپ کی نظر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہو جائے تو پھر وہ ہاتھ بغداد کے اندر ہو اور بندہ افغانستان کے اندر ہو تو پھر بھی وہ ایک ہاتھ کے ذریعے سے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح قدم بن جائے تو پھر وہ ایک قدم یہاں رکھتا ہے، دوسرا قدم جو ہے وہ کہاں اور رکھتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے حوالے سے جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بیک وقت ایک جگہ یہاں ہوتے تھے، ایک جگہ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے
ان لوگوں کے لیے یہ پیغام میرا کافی ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے ان کے لیے کافی ہے، اور یہ جانور جو ہے ان کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ جائے گا، جو نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر ہمارا کام ہے پہنچا دینا، باقی سمجھنا نہ سمجھنا ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ جب آنکھ بند ہوگی، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب حقیقتیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا سچ تھا کیا برا تھا۔ اس لیے آپ کے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو آپ قرآن کو پڑھیں، اس سورہ نمل کی جو ہے وہ تلاوت کریں، اس کی تفسیر جو ہے پڑھیں، صرف لفظوں کا ترجمہ ہی صرف کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔